हेलो गाइस, कैसे आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नोवेल का पार्ट 2। तो चलिए चलते हैं अपनी नोवेल की जानिब। अब से तुम सिर्फ संडे को नहीं बल्कि रोज़ मेरे ऑफिस से आने के बाद मुझे कॉफ़ी देने आओगी, और कॉफ़ी मुलाजिमा नहीं, तुम खुद बना कर लाओगी अपने हाथों से। मैं मुझे तो बनानी नहीं आती, बल्कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता। मैंने पूछा नहीं, बताया है। और कॉफ़ी तुम ही बना कर लाओगी, मतलब तुम ही बना कर लाओगी, समझी? जी, जाओ। इतना सुनते ही वो वहाँ से ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। शाम के 8 बज गए थे और अब सभी लोग डिनर टेबल पर मौजूद थे, और डिनर काफ़ी खुशगवार माहौल में खाया गया था। फिर कुछ देर बाद सभी लोग इशा की नमाज अदा करने चले गए, और इशा की नमाज के बाद सब सोने को चले गए। सुबह के वक्त घर के बड़े हामिद साहब और उमर साहब पहले ही नाश्ता करके ऑफिस जा चुके थे, जबकि बाकी सभी बच्चे नाश्ता अब कर रहे थे। कुछ देर बाद हमदान शाह भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया, और अब अरीज और नाजिया भी कॉलेज जा रही थी ड्राइवर के साथ, जबकि अदनान और अहद दोनों खुद ही दूसरी कार से साथ ही कॉलेज जाते थे और अब जा रहे थे। अब घर में सिर्फ शबनम, सहाना और आमिना बेगम ही मौजूद थीं, और निदा अपने रूम में मौजूद थी। तीनों ख्वातीनें घर में बैठी आपस में बातें कर रही थीं। तभी शबनम बोली, भाभी आप दोनों तो जानती हैं ना कि गुलमीना बाजी ने काफ़ी पहले से ही निदा को अपने जुहेब के लिए सोच रखा था, तो गुलमीना बाजी अब चाहती हैं कि दोनों की शादी हो जाए, तो इस संडे को आने का कह रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने ये सब अपने भाइयों को बताया? आमीना बोली, जी भाभी, और भाई भी राज़ी हैं, और बच्चे? सहाना बोली, और माशाअल्लाह से बच्चे तो हैं ही अपने फर्मा बरदार। शबनम बोली, तो ठीक है, इस संडे को उनसे सब तय कर लेंगे, मंगनी और शादी की तारीख। आमीना बोली। अरीज और नाजिया कॉलेज कैंटीन में बैठी थी। उनके साथ एक लड़की सारा भी वहाँ मौजूद थी, जो कि उनकी दोस्त थी। तीनों कैंटीन में बैठे एक साथ लंच कर रही थी, और साथ ही हल्की फुल्की बातें भी कर रही थी। आज तो सिर्फ 2 ही क्लास हैं, सारा बोली। हाँ, और अभी एक क्लास बाकी है, नाजिया झट से बोली। कल एक नई टीचर आएंगी, सारा नाजिया और अरीज की मालूमात में जैसे इजाफा करते हुए बोली। तभी नाजिया बोली, हाँ, और मैंने तो सुना है कि वह काफ़ी सख्त भी हैं। लंच के बाद वो लोग क्लास की तरफ जा रहे थे, और तभी अरीज बोली, ये तो अब कल ही पता चलेगा कि वे कैसी हैं, और तीनों क्लास की तरफ चले गए। आखिरी क्लास होने के बाद वो लोग घर जा चुकी थी ड्राइवर के साथ, और अब तक तो अहद और अदनान भी कॉलेज से घर आ चुके थे। अब अहद और अदनान लॉन में बैठे बातें कर रहे थे, जबकि निदा और अरीज फ़ोन चलाने में मसरूफ़ थी। तभी वहाँ नाजिया हाथ में बैट और बॉल लेकर आई और बोली, अब यहाँ कोई फारिग नहीं बैठेगा, चलो क्रिकेट खेलते हैं। और कुछ देर बाद अब अहद बैटिंग कर रहा था और नाजिया बॉलिंग करा रही थी, जबकि अदनान, निदा और अरीज फील्डिंग कर रहे थे। तभी नाजिया ने बॉल डाली और अहद ने चौका लगाया। तभी अचानक अरीज बोली, नाजिया कैसे बॉलिंग करा रही हो? पिछली 4 बॉलों पर यह अहद का बच्चा 6 मार चुका है, जबकि इस बार इसने 4 लगाया है। तभी अहद बोला, अच्छा, मुझे तो लगता है कि कोई मेरे खेलने से जल रहा है। तभी अरीज बोली, अच्छा जी, मैं जल रही हूँ, तुमसे ये किसने कहा? और वैसे भी इस बार बॉल मैं कराऊंगी। अरीज नाजिया से बॉल लेते हुए बोली। इस बार अरीज बॉल डाल रही थी, और जैसे ही अरीज ने बॉल डाली, ये क्या, बॉल तो अहद से 2 हाथ दूर से ही जा चुकी थी।
یہ دیکھ کر سبھی لوگ ہنسنے لگے۔ تبھی عریض منہ بسور کر بولی، یہ تو میرے ہاتھ سے گیند پھسل گئی تھی، ورنہ میں بہت اچھی بولنگ کراتی ہوں۔ پھر وہ دوبارہ بال کرانے لگی، مگر اس بار بال سیدھی احد کے سر پر لگی۔ تبھی سب لوگ احد کے پاس پہنچے اور احد سے پوچھنے لگے، تم ٹھیک ہو؟ تمہیں زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ تبھی عدنان بولا، ابھی تک تو ٹھیک ہوں، لیکن اب اس نے مزید اور 2-4 بالیں کرائیں تو میں بالکل ٹھیک نہیں رہوں گا۔ تبھی عدنان بولا، ٹھیک ہے، بولنگ میں کراؤں گا۔ احد بولا، ٹھیک ہے۔ اب عدنان بولنگ کرا رہا تھا اور ندا، نازیہ اور عریض فیلڈنگ کر رہی تھیں، اور اس بار دوسری بال پر ہی احد آؤٹ ہو چکا تھا، اور اب عریض کی باری تھی بیٹنگ کرنے کی، اور احد بولنگ کرا رہا تھا۔ پہلی بال پر اس نے 2 رن لیے تھے، اور جیسے ہی اس نے دوسری بال پر بیٹ گھمایا، دیکھنے والوں کو یوں لگا جیسے بال عریض نے بہت تیز ماری ہے، اور عریض اور باقی سب اب آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ تبھی ندا بولی، بال کتنی تیز ماری ہے جو ابھی تک نظر نہیں آ رہی؟ تبھی یہ کیا، بال تو عدنان کے ہاتھوں میں تھی جو عریض کے پیچھے کھڑا تھا۔ عدنان بولا، آسمان میں کیا دیکھ رہے ہو؟ بال تو یہاں ہے۔ تبھی سب کا زور کا کہکہ نکل گیا، اور عریض بولی، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ پھر سب پھر سے ایک بار کرکٹ کھیلنے لگے۔ کافی دیر تک انہوں نے کرکٹ کھیلا، اور اب سب کرکٹ کھیل کر خوب انجوائے کرنے کے بعد گھر کے اندر آ رہے تھے۔ وہ سبھی بے فکر ہو کر اندر آ رہے تھے، پر جیسے ہی ان کی نظر صحن میں بیٹھے ہمدان شاہ پر پڑی، ان سب کے ہوش اڑ گئے۔ تبھی ہمدان بولا، یہ سب تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے، اور تم باہر سے کیوں آ رہے ہو؟ تبھی عریض بولی، یہ سب کرکٹ کا سامان ہے اور ہم لوگ کرکٹ کھیل کر آ رہے ہیں۔ تبھی ہمدان دانت پیس کر بولا، وہ تو مجھے بھی دکھ رہا ہے کہ یہ کرکٹ کھیلنے کا سامان ہے، لیکن تم باہر کرکٹ کھیلنے کیوں گئے؟ اب تم کوئی بچے نہیں ہو جو اس طرح سے دھوپ میں کرکٹ کھیل رہے تھے، اور کل تو تمہارا ٹیسٹ بھی ہے کالج میں، تو تم سب لوگوں نے اس کی تیاری کر لی؟ تبھی سبھی نے نہیں میں گردن ہلا دی۔ تبھی ہمدان شاہ بولا، آدھا گھنٹہ ہے تم سب کے پاس، آدھے گھنٹے بعد میں تم سب کا ٹیسٹ لکھواؤں گا، اتنے میں اپنا ٹیسٹ کا یاد کر لو۔ تبھی سب لوگ وہاں سے ایسے غائب ہوئے کہ جیسے وہاں پہلے تھے ہی نہیں، اور سب اپنے اپنے نوٹس لا کر صحن میں پڑھنے لگے، اور ہمدان شاہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ تبھی ان سب کی نظر کچن سے باہر آتی آمینہ پر پڑی۔ تبھی عریض بولی، تائی امی، یہ ہمدان بھائی آج گھر پر کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے سامنے آفس گئے تھے نا؟ تبھی آمینہ بیگم بولی، ہاں بیٹا، گیا تو تھا، آج اس کی میٹنگ تھی، لیکن وہ کسی وجہ سے کینسل ہو گئی اور کل کو ہے، تو اس لیے وہ واپس گھر آ گیا، کیونکہ تمہارے تائی ابا اور تمہارے بابا نے کہا تھا کہ وہ اب گھر چلا جائے۔ وہ کام کی وجہ سے آرام بھی نہیں کر پا رہا تھا، بس دن بھر کام اور کام ہی کرتا رہتا ہے، اس لیے انہوں نے اسے آج گھر بھیج دیا۔ اچھا تائی امی، تو ہمدان بھائی گھر پر کب آئے تھے؟ تبھی نہ پھر سے بولی، وہ تو آج دوپہر کو ہی آ گیا تھا، تم لوگوں کے کالج سے آنے سے پہلے ہی۔ تبھی نازیہ بولی، تو بھائی ہم کو دکھے کیوں نہیں؟ تبھی آمینہ بیگم بولی، بیٹا وہ اپنے روم میں تھا، اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی نیچے آیا تھا۔ اور ایک بار پھر سبھی لوگ اپنا ٹیسٹ تیار کرنے میں لگ گئے۔ آدھے گھنٹے بعد ہمدان شاہ نیچے آیا اور ان سب سے کہنے لگا، تم سب نے اپنا اپنا ٹیسٹ کا یاد کر لیا؟ تبھی سب نے اسباق میں سر ہلایا۔ تبھی ہمدان بولا، اگر تم لوگوں کے پاسنگ مارکس سے کم آئے تو پھر تم سب کو پنشمنٹ ملے گی، اور پنشمنٹ یہ ہوگی کہ اسے
اپنا ٹیسٹ 10 بار لکھنا ہوگا، وہ بھی پورا صحیح کر کے۔ اس کی یہ بات سن کر سبھی کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور حمدان صاحب نے پھر سے کہا، تمہارے پاس اب صرف 20 منٹ ہیں اور 20 منٹ میں ٹیسٹ لکھو۔ وہ خود وہیں صوفے پر بیٹھ گیا اور اب سبھی اپنا اپنا ٹیسٹ لکھنا شروع کر چکے تھے، اور اب 20 منٹ بعد حمدان صاحب نے سبھی سے ان کے ٹیسٹ لے لیے تھے اور اب وہ انہیں چیک کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد حمدان صاحب نے دیکھا کہ سبھی کے لگ بھگ پاسنگ سے اچھے ہی مارکس آئے ہیں، تو اس نے ان سے کہا، ٹھیک ہے اس بار جانے دے رہا ہوں، لیکن آئندہ سے خیال رکھنا، ایسا دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ تبھی سبھی نے اسباق میں سر ہلایا اور اتنا کہہ کر حمدان صاحب پھر سے اپنے روم کی طرف چلا گیا اور باقی سب نے ایک ریلیکس سانس خارج کی۔ اگلے دن شام کے وقت شاہانہ اور شبنم کچن میں کام میں مصروف تھیں۔ وہ ڈنر کی تیاری کرا رہی تھیں، جبکہ بچے شین میں بیٹھے شام کی چائے کے ساتھ اسنیکس سے انصاف کر رہے تھے۔ تبھی آمینہ بولی، عریض تم یہ حمدان کے کپڑے اس کے وارڈروب میں رکھ آؤ۔ تبھی احد بولا، نکچڑی جاؤ تمہارا بلاوا آ گیا۔ تبھی عریض تنک کر بولی، نکچڑے ہوگے تم بندر کہیں کے۔ تبھی سب کی ہنسی نکل گئی۔ نازیہ تم کپڑے رکھاؤ نا پلیز، کتنی بے حس ہو تم، سچ بتاؤ بھائی کے ہاتھوں میری سامت لانا چاہتی ہو نا، یا پھر بھائی سے مجھے پنشمنٹ دلوانی ہے تمہیں؟ مطلب جب تمہیں پتہ ہے کہ بھائی تمہارے علاوہ یا پھر چچی اور امی کے علاوہ کسی اور سے اپنا کام کرانا پسند نہیں کرتے، انہیں نہیں پسند کہ کوئی اور ان کا کام کرے یا بنا کسی ضروری کام کے ان کے روم میں انہیں ڈسٹرب کرنے جائے، تب بھی تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں ان کے کپڑے رکھنے ان کے روم میں جاؤں؟ تبھی عریض التجائیہ نظروں سے ندا کی طرف دیکھنے لگی۔ تبھی ندا ہاتھ جوڑ کر بولی، بہن مجھے معاف کرنا، لیکن میں تمہاری اس میں کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی ابھی حمدان بھائی گھر پر نہیں ہیں، آفس میں ہیں، ان کے آنے سے پہلے تم جاؤ اور کپڑے رکھ کر واپس آ جاؤ۔ تبھی عریض بولی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں اپی، میں جلدی سے رکھ کر واپس آ جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے تائی امی سے کپڑے لیے اور اوپر کی طرف لمبے لمبے ڈگ رکھ کر چل دی۔